اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ المعروف میاں میر اور ایک متکبر قاضی کا عجیب و غریب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ قاضی جو بہت ہی متکبر تھا، محمد افضل نام کا، جو کہ اپنے گرد و نواح میں فضل گدا کے نام سے مشہور تھا، دلی سے روانہ ہوا اور لاہور میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ تم کس غرض سے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں آپ کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا پھر زیارتیں کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی محمد افضل نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس جگہ پر شاہ گدا صاحب فقیر منش آدمی رہتے ہیں جو کہ غیر شرع ہیں۔ حضرت میاں میر نے فرمایا اچھا تو تم ان کو صاحب شرع کرنے کی غرض سے آئے ہو؟ قاضی محمد افضل نے کہا اس معاملہ میں کون ہوتا ہوں؟ شریعت مطہرہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور جو کچھ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں احکامات ہوں گے میں تو وہی بیان کروں گا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ہماری بات مانو تو ہم تم کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ بحث مت کرنا، کیونکہ وہ بظاہر تو مست ہیں لیکن باطن میں ساکن ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں ان کے پاس جاتا ہی نہیں۔ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کی زیارت کے لیے بے شک جاؤ لیکن ان کے سامنے بے ادبی کی گفتگو نہ کرنا۔ چنانچہ قاضی محمد افضل صاحب وہاں سے چلے تاکہ حضرت شاہ گدا کی زیارت سے مشرف ہوں۔ جب ان کے ہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت شاہ گدا کا آدھا جسم زمین کے اندر دھنسا ہوا ہے اور آدھا دھڑ زمین کے اوپر ہے اور آپ سر نگوں ہو کر یعنی سر نیچے کر کے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ قاضی صاحب نے پاس جا کر کہا السلام علیکم۔ کوئی جواب نہ ملا تو دوسری مرتبہ پھر سلام کیا، اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ جب تیسری مرتبہ پھر السلام علیکم کہا تو حضرت شاہ گدا نے اپنا سر اٹھایا اور سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہا اور اس کے بعد پھر اپنا سر نیچے کر لیا۔ قاضی صاحب نے کہا حضور دوبارہ اپنا سر مبارک اونچا فرمائیے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے ٹھیک سے آپ کو دیکھا نہیں۔ قاضی صاحب کی بات سن کر حضرت شاہ گدا نے پھر اپنا سر اونچا کیا۔ قاضی صاحب دیکھتے ہی بولے حضور آپ کی لبوں کے بال بڑے ہوئے ہیں، اگر آپ فرمائیں تو میں ان کو ٹھیک کر دوں۔ آپ نے فرمایا اچھا جو چاہو تم کرو، مجھے شرع کے حکم سے انکار نہیں۔ چنانچہ قاضی صاحب نے نائی سے آپ کے لبوں کے بال درست کروائے اور کہا حضور اب آپ کا چہرہ نورانی ہو گیا ہے، ذرا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھیں۔ حضرت شاہ گدا نے فرمایا چہرہ تو آپ کا بھی نورانی ہو گیا، ذرا آپ مہربانی کر کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر دیکھیں۔ قاضی صاحب نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو داڑھی اور مونچھوں کے تمام بال اتر کر ان کے ہاتھ میں آ گئے اور چہرہ بالکل انڈے کی طرح سفید ہو گیا اور صاف ہو گیا۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر قاضی صاحب فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑے اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہم تو غیر شرع ہیں، کسی شریعت والے کے پاس جاؤ۔ قاضی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے ہاتھ باندھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ ادھر دوسری طرف حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نور باطن سے یہ معلوم کر لیا کہ قاضی محمد افضل کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ چنانچہ وہاں پر تشریف لائے، ان کی تشریف آوری پر حضرت شاہ گدا تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے اور اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے ایک کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ حضرت میاں میر صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہ قاضی تو آپ کا معصوم غلام ہے، پر مہربانی کریے۔ حضرت شاہ گدا نے فرمایا ہم تو غیر شرع ہیں، یہ مہربانی آپ ہی کریں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ باطنی تلوار ہے، اس تلوار کو میان میں کرو۔ حضرت شاہ گدا نے پھر فرمایا کہ آپ بھی کچھ کریں۔ اس پر حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا ہی غلام ہے اور آپ ہی کا غلام رہے گا، آپ ہی اس پر توجہ فرمائیے۔ آخر کار حضرت شاہ گدا نے
قاضی صاحب سے کہا اچھا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیریے۔ قاضی صاحب نے آپ کے حکم پر دوبارہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو داڑھی اور مونچھیں عام موجود ہوئیں۔ یہ کرامت دیکھ کر قاضی صاحب حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ہی حضرت شاہ گدا کے قدموں میں گر پڑے اور کہا حضور آپ میرے مرشد ہیں۔ حضرت شاہ گدا نے آپ کو تسلی و تشفی دی اور فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد جو گھوڑا اور مال اسباب وغیرہ ان کے پاس موجود تھا وہ تمام کا تمام حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ یہ مال لوگوں میں فی سبیل اللہ تقسیم فرما دیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو کر اپنی قیامگاہ پر تشریف لے گئے اور قاضی صاحب جو کہ حضرت شاہ گدا کو شریعت سکھانے آئے تھے، وہ جو حضرت شاہ گدا کو غیر شرع سمجھتے تھے، وہ جو اپنے تکبر میں اپنے علم کے زور پر اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھتے تھے، اب حضرت شاہ گدا کی خدمت میں رہنے لگے اور سلوک و عرفان کی منازل طے کرنے میں مشغول ہو گئے اور آخری سانس تک حضرت شاہ گدا کے غلام بن کر رہے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔